وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال یہ کیا گیا ہے کہ فرض نمازوں کے ساتھ جو سنتیں پڑھی جاتی ہیں وہ کتنی ہیں اور کیا اس کا ذکر قرآن و حدیث میں ہے؟ دیکھیے، سنتیں دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک سنتیں مؤکدہ اور ایک غیر مؤکدہ، اور دونوں چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرمان سے واضح کیا ہے۔ جو سنتیں مؤکدہ ہیں وہ کل 12 ہیں اور اس کی فضیلت بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وارد ہے، جیسا کہ مسلم کی روایت ہے۔ ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من صلی فی الیوم واللیلۃ 12 رکعہ، کہ جو شخص دن اور رات میں 12 رکعات نفل نماز پڑھے، بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک گھر بناتا ہے۔ اور پھر مزید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کی، 4 قبل الظہر، 4 رکعات ظہر سے پہلے، ورکعتین بعدہا، اور 2 رکعات اس کے بعد، ورکعتین بعد المغرب، اور 2 رکعات مغرب کے بعد، ورکعتین بعد العشاء، اور 2 رکعات عشاء کے بعد، ورکعتین قبل صلاة الغداۃ، اور 2 رکعتیں صبح کی نماز سے پہلے۔ یہ وضاحت ہے، صحیح مسلم میں یہ حدیث موجود ہے۔ لہذا معلوم یہ ہوا کہ جو 12 رکعات سنت مؤکدہ ہیں اس کی پابندی کرنی چاہیے، کیونکہ جو شخص اس کی پابندی کرتا ہے تو اللہ تعالی 12 رکعات کے بدلے میں اس کے لیے جنت میں ایک گھر بناتا ہے۔ اور اس کے علاوہ غیر مؤکدہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، جیسے عصر کی نماز سے پہلے 4 رکعات، ابو داؤد، ترمذی اور مسند احمد کی روایت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رحم اللہ امرأ صلی قبل العصر 4، کہ اللہ اس شخص پر رحم فرمائے جو عصر سے پہلے 4 رکعت نماز ادا کرے۔ تو عصر سے پہلے 4 رکعت کی بھی فضیلت ہے اور یہ غیر مؤکدہ ہے۔ اور ایسے ہی غیر مؤکدہ مغرب میں بھی ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری کی روایت ہے کہ صلو قبل المغرب، صلو قبل المغرب، مغرب سے پہلے نماز پڑھو، مغرب سے پہلے نماز پڑھو، مغرب سے پہلے نماز پڑھو۔ 3 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ پھر تیسرے مرتبے میں یہ بھی فرمایا کہ لمن شاء، جس کا دل چاہے، کراہیت ان یتخذها الناس سنتا، یہ اس لیے تاکہ لوگ اس کو سنت مؤکدہ نہ سمجھ بیٹھے۔ لہذا مغرب سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھنا یہ سنت ہے اور ضرور اس کو پڑھنا چاہیے، مؤکدہ تو نہیں ہے، البتہ اس کا اہتمام صحابہ کرتے تھے، جیسا کہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب مغرب کی اذان ہوتی تھی تو صحابہ مسجد نبوی کے کھمبوں کی طرف لپکتے تھے، اور دوسری روایت میں کہ میں نے ابو بکر و عمر کو دیکھا کہ وہ کھمبوں کی طرف لپکتے تھے نماز پڑھنے کے لیے جب اذان ہوتی تھی مغرب کی۔ لہذا مغرب کی جب اذان ہو تو اس کے بعد 2 رکعت نماز پڑھنا چاہیے۔ اس سے 2 بات ثابت ہوئی، ایک تو مغرب سے پہلے نماز پڑھنے کی، دوسری بات یہ ہے کہ سترا کر کے نماز پڑھنے کی، اس لیے کھمبوں کی طرف صحابہ لپکتے تھے، ابو بکر و عمر کھمبے کی طرف لپکتے تھے تاکہ 2 رکعت نماز پڑھیں۔ اور ویسے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عام حدیث ہے، بخاری کی روایت ہے، بین کل اذانین صلاۃ، کہ ہر 2 اذان کے درمیان نماز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ کہا، اور کہا لمن شاء، جس کا دل چاہے، یعنی ہر 2 اذان کے درمیان۔ ایک اذان تو جس سے
لوگوں کو بلایا جاتا ہے مسجد کی طرف. اور اقامت کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان کہا، تو اذان اور اقامت کے درمیان 2 رکعت نماز کم سے کم پڑھنا چاہیے. اس لیے عشاء سے پہلے ویسے کوئی صریح حدیث نہیں ہے کہ 2 رکعت 4 رکعت، البتہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عام حدیث اس بات پر دلالت کرتی کہ عشاء سے پہلے بھی 2 رکعت پڑھنی چاہیے، اس کے بعد ہی بیٹھنا چاہیے، کیونکہ بغیر نماز پڑھے ہوئے بیٹھنا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے خلاف ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا دخل احدکم المسجد، جب تم میں سے کوئی آدمی مسجد میں داخل ہو فلا یجلس، مت بیٹھے، حتی یصلی رکعتین، یہاں تک کہ 2 رکعت نماز پڑھ لے. اس لیے نماز سے پہلے بیٹھنا، پڑھ کر کے بغیر نماز کے بیٹھنا یہ سنت کے خلاف ہے. بعض لوگ جاتے ہیں مسجد میں، اذان ہوتی ہے مغرب کی اور بیٹھ جاتے ہیں، یہ سنت کے خلاف ہے. البتہ مغرب کی اذان ہو تو سنیں، پھر اس کے بعد 2 رکعت نماز پڑھیں، پھر بیٹھیں، چاہے عشاء ہو یا مغرب ہو. لہذا سنتوں کا اہتمام کرنا چاہیے، اور سنتیں مؤکدہ بھی ہیں، غیر مؤکدہ ہیں، اور خاص کر کے جو مؤکدہ ہے اس کا اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ ہر روز جنت میں ایک گھر بنتا ہے جو سنت مؤکدہ کی پابندی کرتا ہے. اور ویسے بھی دنیا کا کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے جس کے فرائض میں کمی نہ ہو، کوتاہی نہ ہو. ہر ایک انسان کے فرائض میں کمی ہوتی ہے. اب اس کمی کو اگر ہم پورا کرنا چاہتے ہیں تو نوافل کا اہتمام کریں، یعنی فرائض کے علاوہ، فرض کے علاوہ جو نماز پڑھی جاتی ہے اس کو نوافل کہتے ہیں، اس کا اہتمام کریں. اس سے نماز میں جو کمی اور کوتاہی ہوئی ہو پوری کر دی جائے گی. اور ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص زیادہ نوافل کا اہتمام کرتا ہے وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. جیسا کہ ربیعہ بن کعب الاسلمی رضی اللہ عنہ سے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، خوش ہو کر کے، وہ وضو کا پانی رکھ دیتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، تو خوش ہو کر کے کہا تم کیا چاہتے ہو مجھ سے؟ مانگنا چاہے تو مانگو، جو چیز میں دے سکتا ہوں مجھ سے مانگو، میں دوں گا. تو انہوں نے کہا کہ میں آپ کے ساتھ جنت میں رہنا چاہتا ہوں، میں آپ کے ساتھ جنت میں رہنا چاہتا ہوں. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مانگو، مزید مانگو. وہ بار بار کہے کہ اسألک مرافقتک فی الجنہ، میں آپ کے ساتھ جنت میں رہنا چاہتا ہوں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اچھا، تو آپ کو ایک کام کرنا پڑے گا. وہ کام یہ ہے کہ اعنی علی نفسک بکثرت السجود، کہ تم اپنے نفس پر کثرت سجود کے ذریعہ میری مدد کرو، یعنی زیادہ سے زیادہ نوافل کا اہتمام کرو، اس سے تم میرے ساتھ جنت میں داخل ہوگے. اور ایسے ہی فرائض میں کمی ہوتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں داخلہ ملے گا، اور ایسے ہی جنت میں گھر بنے گا. لہذا نوافل کا اہتمام کرنا چاہیے. البتہ اگر کوئی شخص نوافل کا اہتمام نہیں کرتا ہے تو گنہگار نہیں ہوگا، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں وعید نہیں سنائی ہے کہ جو شخص نوافل نہ پڑھے اس کے لیے یہ وعید ہے. لیکن نوافل کا اہتمام کرنا چاہیے، اس کے بہت فوائد ہیں. اللہ تعالی ہمیں فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل ادا کرنے کی توفیق دے. آمین.